جناب ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین اسفندیار نواز صاحب، ڈی او چاندی اشوک کمار صاحب، پرنسپل ہائی اسکول، باقی تو میں اشوک صاحب کو ان کے ٹیم کے ہمراہ تمام ایفرٹس کا ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب سے اشوک صاحب نے ڈی او کا چارج سنبھالا ہے ڈسٹرکٹ میں، الحمدللہ بہت سی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہم ان کی سپورٹ ہیں ہمیشہ، جو بھی پروپوزل انہوں نے ہمیں دیا ہے آج تک، رہبر اشاقی راجستھان کے سامنے رکھا ہے یا ایم پی اے صاحب کے سامنے رکھا ہے یا ہمارے سامنے رکھا ہے، تو ہم نے اسی ٹائم اس کو اپروو کر کے اس پہ کام سٹارٹ کیا ہے۔ جیسے کہ اس کا واضح ثبوت آپ کی یونیفارم کی وجہ سے ہمارے علاقے میں یقیناً گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بلیک کپڑے پھر اس میں گزارا بھی نہیں ہوتا، تو یہ ایک اچھا اقدام تھا، انہوں نے یہ پرپوز کیا، ہم نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے، یونیفارم کلر چینج ہونے چاہیے، اور الحمدللہ اسٹارٹ ہم لوگوں نے لیا ہوا ہے راجستھان کے تعاون سے، ایم پی صاحب کے تعاون سے ہم نے اسٹارٹ لیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے گا، تمام اسکولس کے یونیفارمس بھی چینج ہوں گے، لیکن بات یونیفارم تک نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے یونیفارم چینج کرنا ہے اور باقی ایجوکیشن پہ کوئی ہمارا دھیان نہیں۔ الحمدللہ ہم ایجوکیشن پہ ہماری اولین ترجیح صحت اور ایجوکیشن ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں ان دو چیزوں کا بہت فقدان تھا، اور الحمدللہ اب بہت بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایجوکیشن میں بھی اور ہیلتھ میں بھی۔ ہم نے فرسٹ ڈے سے ڈی او صاحب کو یہ کہا ہے کہ ایجوکیشن پہ کسی طریقے کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے کہ وہ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں اپنے اساتذہ کرام کو کہ ایجوکیشن ہماری بہت ویک ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں، کیونکہ ہمارے پاس آج تک یہاں سے ایسے اسٹوڈنٹس نہیں نکل کے گئے آگے اور ایسے عہدوں پہ فائز ہو کے نہیں آئے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی فخریہ طور پہ کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی ایجوکیشن بہت بہتر ہے۔ تو چاہیے یہی کہ ہم سب اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دیں۔ میں تمام اساتذہ کرام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی وقتاً فوقتاً میں ملا ہوں، میں نے یہی گزارش کی ہے، خدا را اپنے بچوں پہ محنت کرے، کوشش کرے، یہ ہمارے فیوچر ہے، ان کے پڑھائی میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جو بھی آپ کے مسائل ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے نمائندے ہیں، آپ نے ہمیں الیکٹ کیا، آپ کے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ، جہاں سے بھی ہو، ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، ڈسٹرکٹ کونسل سے ہو یا ایم پی صاحب کے فنڈ سے ہو یا جہاں آگے تک ہم جا سکتے ہیں، ہم آپ کے مسائل کو حل کریں گے، لیکن آپ نے بھرپور محنت کرنی ہے ان بچوں پہ کہ یہ میرٹ پہ، وہ جو نقل والا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہونا چاہیے، کہ میرٹ پہ، اپنے بلبوتے پہ، اپنے محنت پہ کہیں پہنچے تاکہ ہم فخریہ طور پہ کہیں کہ جی واقعی ہم نے اپنے چین اوور میں یہاں پہ ایجوکیشن پہ محنت کی اور ہمیں اس کا حاصل ملا، اور اسی سلسلے کو اسی طرح آگے بھی آپ نے لے جانا ہے۔ میں اپنے تمام اساتذہ کرام کو کہہ رہا ہوں، آج ہماری اگر گورنمنٹ ہے، آج ہم ہیں 4-5 سال کے لیے، کل کو شاید ہم نہ ہو، کوئی اور ہو اس سیٹ پہ، تو آپ نے اس معیار کو، ایجوکیشن کے معیار کو اسی طرح مینٹین رکھنا ہے، اس کو اسی طرح کنٹینیو رکھنا ہے، بچوں پہ محنت کرنی ہے، اپنے مسائل کے لیے جو مسائل ہیں آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے ڈی او صاحب کو تنگ کرنا ہے، اپنے ہیڈ ماسٹر کو تنگ کرنا ہے، کسی ہمارے اسٹوڈنٹس کے مسئلے ہیں، ہمارے اسکول میں یہ مسئلے ہیں، وہ ہمیں آ کے تنگ کریں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم بہتر ایجوکیشن کو آگے لے جا سکیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر سے اپنے تمام اساتذہ کرام کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ محنت کر رہے ہیں، میں وقتاً فوقتاً ڈی او صاحب سے اپڈیٹ لیتا رہتا ہوں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں
کہ اگر آپ کو کوئی بھی شکایت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ ڈائریکٹ میرے پاس آ سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں، کوئی کوتاہی کسی قسم کی کوتاہی یہاں سے ہمارے نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال پھر بھی اگر وہ بھی ہمارے اساتذہ اکرام سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ ہدایت کریں گے کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ لیکن آپ نے بھی محنت کرنی ہے، آپ نے بھی اپنے اساتذہ اکرام کا ساتھ دینا ہے، بھرپور ساتھ دینا ہے۔ دیں گے نا ساتھ؟ ایجوکیشن حاصل کریں گے اچھی انشاءاللہ۔ آپ نے بھی محنت کرنا ہے، اسی طرح اپنے اساتذہ اکرام کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا ہے، تنگ کرنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک سوال، ایک ایک لفظ بار بار پوچھیں گے، 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ پوچھیں گے، کسی شرم والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے علم حاصل کرنی ہے، آپ نے اپنے اساتذہ اکرام کو ایسے نہیں چھوڑنا ہے کہ وہ اگر 50 منٹ کا 40 منٹ کا پیریڈ ہے، آپ کلاس میں آتا ہے 20 منٹ سے پڑھا ہے پھر بیٹھے نہیں، آپ نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اب گھر جا کے بھی ٹیوشن پڑھنا ہو، آپ پڑھیں، گھر میں بھی بکس کو اپنے 2-3 گھنٹے ٹائم دیں، صرف اسکول تک اپنی پڑھائی محدود نہ کریں۔ اسکول میں آپ پڑھیں گے، گھر جائیں گے، کتابیں پہن دیں گے، صبح آ کے پھر یہاں پہ رٹا لگا کے کچھ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ جواب دے پائیں گے یا نہیں تو نہیں۔ لیکن آپ نے اپنی کتابوں کو بند نہیں کرنا ہے، گھر جا کے گھر میں بھی اپنے کتابوں کو ٹائم دینا ہے، پڑھنا ہے، 2 گھنٹے کم از کم آپ اپنے کتابوں کو ٹائم دیں گھر پہ، تاکہ آپ کی ایجوکیشن بہتر ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، یہاں پہ اس عہدے پہ رہیں یا نہ رہیں، انشاءاللہ ہم اپنے شاغی کے عوام، اپنے اسٹوڈنٹس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔